بنا رہے ہیں گواہ رہنا، گواہ رہنا تیری محبت چمک رہی ہے، گواہ رہنا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ریلی جو ہے پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے منعقد کیا ہے، اور نماز کے فوراً بعد اس کا حاضری دے کر ہم نے یہ ثابت کرنے کی ہم نے بھرپور کوشش کی ہے۔ پاکستان کے مسلح افواج ہماری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ یقیناً یہ کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جو شخص اس کے خلاف کرتا ہے وہ یا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ان سے گزارش کرتے پاکستان کی فوج کے خلاف جو بھی کام کرے گا اس زبان کو کھینچیں گے، آنکھ کو پھوڑیں گے، اور پاکستان کی فوج ہمارے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کے لیے سیاچن گریشر جیسے ٹاپ پر بیٹھ کر آپ کی ملک کی حفاظت کرے۔ ان کے خلاف اور کوئی پارٹی اگر اس کے آپ کا علائقار نہیں بنتا ہے، اس کے خلاف کہنا یہ ملک اور ملت کے خلاف سازش ہے۔ ہمیں دشمنوں کی سازشوں سے بالکل محفوظ رہنے کے لیے ایسے سازش کرنے والے، خواہ سیاسی ہو خواہ مذہبی ہو، ان تمام سے بائیکاٹ کر کے اپنے اندر فرقواریت، علاقائیت، قومیت، لسانیت سے بچ کر ملک کی خدمت کرنے کو اپنا ایمان سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ملک پھلے گا پھولے گا۔ اور اس وقت حکومت پاکستان جس انداز سے چل رہی ہے ان کے لیے مشکلات ہے، لیکن اس کے باوجود اچھے پیداوار اور اچھے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے جمعے بھی کہا تھا، اور یہ 2600 میگا واٹ بجلی پیدا کر دیا ہے، اور مزید 880 میگا واٹ اور بجلی گھر اگست میں انشاءاللہ فنکشن ہوگا۔ اسی لیے 3-4 ہزار میگا واٹ پیدا ہوں گے۔ پاکستان کی پیداواری صلاحیتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ وہ دشمن اس سے خائف ہے، مروب ہے اس حکومت سے، لہٰذا ہم حکومت کی کارکردگی کو بھی اگرچہ اطمینان بخش نہیں تو ہمارے لیے پریشان کن بھی نہیں۔ ہم حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے دیں، اور فوج کے ساتھ اور فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے ملائے، انشاءاللہ ملک پھلے گا پھولے گا، ترقی کرے گا۔ پاکستان اسلام کے دشمن کے دائم خاک میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ملک اور ملت کے لیے ایک دوسرے کی عزت احترام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ریلی ہم نے اس لیے اس کا اہتمام کیا ہے، جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ انتہائی دلخراش اور شرمناک تھے، جس سے پوری قوم سکتہ کے عالم میں ہیں۔ وہ کام کیا جو دشمن 75 سالوں میں نہیں کر سکے، اور انہوں نے ہمارے جو شہداء ہیں ان کے یادگاروں کو تباہ کیا، جی ایس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اور جنا ہاؤس کو تباہ کیا، ریڈیو پاکستان پشاور کو تباہ کیا، لاکھوں اربوں جو ہے کہ جائیداد کو انہوں نے تباہ کیا، جس سے آج دشمن جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ میں کل دیکھ رہا تھا وہ شہداء کے وارثین وہ ایک دوسرے سے مل کر رو رہے تھے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے ملک پر قربان نہیں کیا تھا کہ آج ہمیں یہ دن جو ہے دیکھنے کا موقع ملا۔ تو یہ جو دکھ کی بات ہے وہ کرنل شیر عالم جو میں کل دیکھ رہا تھا، ایک سکھ بریگیڈر، وہ اس کے تاریخ میں بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ اس کو نشان حیدر ملا تو مجھے خوشی ہوئی، ایسے بہادر شخص کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کے جو یادگار ہے اس کو بھی انہوں نے تباہ کیا۔ یقین جانیے یہ اس ملک کے خلاف جو ہمارے دشمن ہیں یہود و نصارہ اور ہنود، ان کے اندر شدید اختلافات کے باوجود وہ ایک چیز پر وہ اتفاق تھے کہ پاکستان کو تباہ کرنے، اور پاکستان کے افواج جو طاقتور ہے الحمدللہ ان کے اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے وہ لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کروڑوں اس پر ڈالر بھی خرچہ کیا، اور وہ افسوس یہ ہے چند ایجنٹ ان کو مل کر جو ہے نا وہ اپنے ناپاک عزائم میں وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن انشاءاللہ ہم پاک
पाक फ़ौज के साथ है, मज़म्मत के साथ साथ हम पाक फ़ौज के साथ है। ज़रूरत पड़ने पर हम इंशाअल्लाह उनकी शाना बशाना लड़कर हम इस मुल्क की हिफाजत जो है वो हम करेंगे इंशाअल्लाह और करते रहेंगे। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक होकर वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, उस पर अमल करने के हमें तौफीक अता फरमाए। इस तरह हम एक होकर, एक जान होकर जो दुश्मन है हमारा, उनके नापाक अज़ाइम को हम खाक में मिला सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे फ़ौज की हिफाजत फरमाए। हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो कि हमें पता नहीं होता, वो रात दिन हमारे लिए वो बाकायदा जो है हमारे दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, वो हमारे जो नौजवान जो कि मुख्तसर जो है उनके वो होता है तनख्वाह 21,000 20,000 फुट के बुलंदी पर, जहाँ माइनस सर्दियों में माइनस 40 50 60 तक गिरते हैं, जहाँ हाथ अगर बाहर निकले तो हाथ जाए, पाँव निकले पाँव जाए, वो हमारे हिफाजत के लिए वहाँ अपने माँ बहनों बच्चों हमारे हिफाजत के लिए हम आराम से सोए हुए वो वहाँ जो है न खड़े, आज उसके खिलाफ वो नारा लगाए, उनको गालियाँ दे, उनके जो है जो यादगार है उनको तबाह करे। वो मुल्क का दुश्मन है। हमारा मुतालबा है जो दुश्मन है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे ताकि आइंदा उनको जो है कोई जुर्रत ना हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो प्रोग्राम यहाँ पे इनक़ाद किया है और ये जो रैली निकाली गई है, इसका मकसद जो है पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करना है। पाक फ़ौज और जितने भी सिक्योरिटी हमारे इदारे हैं, ये हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ है और पाकिस्तान हमें बहुत क़ुरबानियों के बाद ये मुल्क मिला है। अब इसमें इसकी ये एक एटमी पावर है, एक इस्लामी एटमी पावर मुल्क है। अब सारी दुनिया की ताकतें इसको कमज़ोर करने के लिए कस्म की साजिशें कर रहे हैं और जब वो खुल के इसका मुकाबला नहीं कर सकते तो यहाँ से लोगों को ख़रीद कर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाक फ़ौज के इदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं। हम अंजुमन अहले सुन्नत और गिलगित बल्तिस्तान के हर एक फ़र्द इसकी मज़म्मत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का एक एक बच्चा पाकिस्तान से बेलौस मोहब्बत करता है और पाकिस्तान को अपनी आखिरी मंजिल समझता है। हम कल भी बग़ैर किसी शर्त व शुरूत के साथ पाकिस्तान के साथ थे, आज भी है और आइंदा भी हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। यहाँ के उलमाए किराम, यहाँ के तमाम मसालिक के लोग मुत्तफ़िक़ होकर हम इत्तेहाद के साथ हम दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करेंगे। ये जो मोदी के चंद यार है, ये जो गद्दार है, इनके साथ हम ऐलान करते हैं कि ये पाकिस्तान के दुश्मन ही इस्लाम के दुश्मन है। जो इस्लाम के इस क़िले को कमज़ोर करना चाहता है वो पाकिस्तान के साथ साथ इस्लाम को कमज़ोर करना चाहता है। ये वतन अपने ही हाथों से न बर्बाद करो, इसमें शामिल है शहीदों का लहू याद करो। तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, मुल्क ही जब न रहेगा तो किधर जाओगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, परेशान चौक पे जमा हैं और हमारी इस इज्तिमा का बुनियादी मकसद पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती है। और इजहार यकजहती फ़ौज पर एहसान नहीं बल्कि हमारा कौमी और मिली फरीज़ा है, क्योंकि इस फ़ौज के साथ हमारी बका और सालमियत उसी के साथ वाबस्ता है। मुल्क की सालमियत, मुल्क की बका फ़ौज के क़ुव्वत के साथ है। हमारी फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है। ये इसराइल अगर किसी फ़ौज से, इसराइल की फ़ौज अगर किसी दुनिया की फ़ौज से डरती है तो पाकिस्तान की फ़ौज ही से वो डरती है। इसके पास इतनी क़ुव्वत है। हमारे दुश्मन जो है हमारी इतनी क़ुव्वत को हमसे छीनना चाहते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करते हैं और उसके लिए उनकी कोशिश ये है कि हमारे अंदर इंतशार पैदा करें और आपस में इफ्तरा पैदा करें। हमें कौमियत की बुनियाद पर, सूबाइयत की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर, फ़िरक़ावारियत पर आपस में लड़ाएँ और फिर दुनिया को ये तासुर देते हैं ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं और इनके लड़ने की वजह से एटमी हथियार दूसरों के हाथ में लगने का ख़तरा है। इसलिए पाकिस्तान को एटमी हथियारों से महरूम कर दो। ये बैरूनी साजिश है, ये बैनुल-अक़वामी साजिश है और इस साजिश को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हमारे ही लोग उनके आरकार बने हुए हैं, उनके एजेंडे को तकमील देने के ऊपर। और वो मुख्तलिफ़ किस्म के दिल फिरेब नारे लगा को कौम को गुमराह कर, कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। और हमारी इज़्ज़त वक़ार की जो निशानी है फ़ौज को कमज़ोर करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए फ़ौज की जो तनसीबात है उन्होंने उसको निशाना बनाया। MM आलम जो पूरी दुनिया में उस एक शानदार पायलट है और उसने दुनिया में जुर्रत, बसालत और शानदार मिसाल पेश किए है। इन चंद सेकंडों में इंडिया के 5 जहाज़ मार गिरा दिए, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। और इस
قومی ہیرو کے اس یادگار کو انہوں نے جلا کے رکھ دیا۔ یہ سب قوم دشمنی ہے، ملک دشمنی ہے، ملک کے ساتھ دشمنی ہے، یہ غداری ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے ان غداروں کے ساتھ غداروں والا سلوک کریں۔ ہم اپنے جو جج صاحبان ہیں، تمہیں اگر یہ منصب ملا ہے تو اس قوم کی وجہ سے، اس ریاست کی وجہ سے ہیں، اس ملک کی وجہ سے ہیں۔ تم ان ایجنڈوں کو، ان دہشت گردوں کو تم ضمانتیں کر چھوڑ رہے ہو، ڈاکوؤں کو ضمانتیں چھوڑ رہے ہو۔ وہ پہلے سے دہشت گردی کر رہے ہیں اور ڈاکو اور یہ غدار پہلے سے ملک ملت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ججوں کو بھی ہم کہتے ہیں تم اس غداری میں شریک نہ ہو، بلکہ غداروں کے کردار تک جرات پہنچانے کے لیے کردار ادا کرے۔ اور تمہاری عزت بھی اسی میں ہے کہ اس ملک کے بقا سالمیت کے ضامن فوج اس کا ساتھ دے، اس کو طاقت پہنچائیں اور اس کے ساتھ دیں، ملک ملت کے ساتھ دیں۔ تو ان چند افراد کے ساتھ جو ملک دشمن ہیں، ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، بیرونی ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ساتھ نہیں تو تمہارے انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ پاکستان کا ہمیں وہ ناصر ہو۔ ہاں، پریشان چوک پہ جمع ہیں اور ہماری اس اجتماع کا بنیادی مقصد پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، اور اظہار یکجہتی فوج پر احسان نہیں بلکہ ہمارا قومی اور ملی فریضہ ہے، کیونکہ اس فوج کے ساتھ ہماری بقا اور سالمیت اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ملک کی سالمیت، ملک کی بقا فوج کے قوت کے ساتھ ہے۔ ہماری فوج دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے۔ یہ اسرائیل اگر کسی فوج سے، اسرائیل کی فوج اگر کسی دنیا کی فوج سے ڈرتی ہے تو پاکستان کی فوج ہی جس سے وہ ڈرتی ہے۔ اس کے پاس اتنی قوت ہے۔ ہمارے دشمن جو ہے ہماری اتنی قوت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے اندر انتشار پیدا کریں اور آپس میں افتراء پیدا کریں، ہمیں قومیت کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، فرقہ واریت پر آپس میں لڑائیں، اور پھر دنیا کو یہ تاثر دیتے ہیں یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور ان کی لڑنے کی وجہ سے ایٹمی ہتھیار دوسروں کے ہاتھ میں لگنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں سے محروم کر دو۔ یہ بیرونی سازش ہے، یہ بین الاقوامی سازش ہے، اور اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے ہی لوگ ان کے آرکار بنے ہوئے ہیں، ان کے ایجنڈے کو تکمیل دینے کے لیے، اور وہ مختلف قسم کے دل فریب نعرے لگا کو قوم کو گمراہ کر، قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہماری عزت وقار کی جو نشانی ہے فوج کو کمزور کرنے کی مضمون کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے فوج کی جو تنصیبات ہیں انہوں نے اس کو نشانہ بنایا۔ ایم عالم جو پوری دنیا میں اس ایک شاندار پائلٹ ہے، اور اس نے دنیا میں جرأت و بصالت اور شاندار مثال پیش کیے ہے۔ یہ چند سیکنڈوں میں انڈیا کے 5 جہاز مار گرا دے، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور اس قومی ہیرو کے اس یادگار کو انہوں نے جلا کے رکھ دیا۔ یہ سب قوم دشمنی ہے، ملک دشمنی ہے، ملک کے ساتھ دشمنی ہے، یہ غداری ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے ان غداروں کے ساتھ غداروں والا سلوک کریں۔ ہم اپنے جو جج صاحبان ہیں، تمہیں اگر یہ منصب ملا ہے تو اس قوم کی وجہ سے، اس ریاست کی وجہ سے ہیں، اس ملک کی وجہ سے ہیں۔ تم ان ایجنڈوں کو، ان دہشت گردوں کو تم ضمانتیں کر چھوڑ رہے ہو، ڈاکوؤں کو ضمانتیں چھوڑ رہے ہو۔ وہ پہلے سے دہشت گردی کر رہے ہیں، اور ڈاکو اور یہ غدار پہلے سے ملک ملت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ججوں کو بھی ہم کہتے ہیں تم اس غداری میں شریک نہ ہو، بلکہ غداروں کے کردار تک جرات پہنچانے کے لیے کردار ادا کرے، اور تمہاری عزت بھی اسی میں ہے کہ اس ملک کے بقا سالمیت کے ضامن فوج اس کا ساتھ دے، اس کو طاقت پہنچائیں اور اس کے ساتھ دیں، ملک ملت کے ساتھ دیں۔ تو ان چند افراد کے ساتھ جو ملک دشمن ہیں، ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، بیرونی ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ساتھ نہیں تو تمہارے انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ پاکستان کا ہمیں وہ ناصر ہو۔ اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! پاک فوج زندہ باد!